السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ٹاک آف فرینا صدیقی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیا 153 میں فرماتا ہے 153 میں کہ صبر اور نماز سے مدد لو اے مومنو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق کائنات ہے، خالق حقیقی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہماری سائیکالوجی کیسے ورک کرتی ہے. ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم اپنی برداشت سے بڑھ کے چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری برداشت سے بڑھ کے، جبکہ اللہ تعالیٰ اسی سورہ بقرہ کی آخری دو آیات میں فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی کہ کسی ذی روح کو، کسی نفس کو اس کی برداشت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں ریسیپی کیا بتا رہا ہے کہ اگر مشکل آ جائے اور تمہیں صبر کا سامنا ہو یا تمہیں مشکلات کا سامنا ہو جائے تو صبر اور نماز سے مدد لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو ہم وویلا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو الزام دینے لگتے ہیں، ہم حالات کو الزام دینے لگتے ہیں. عورتیں ہوں تو اپنے شوہروں کو الزام دینے لگتی ہیں، حالات کو، قسمت کو الزام دینے لگتی ہیں، ہائے میری قسمت پھوٹ گئی. ٹھیک ہے، ایسی باتیں کرنے لگتی ہیں. اور اگر مرد ہوں تو وہ بیوی کو الزام دینے لگتے ہیں، بچوں کو الزام دینے لگتے ہیں، یا اپنے گھر کے اور لوگوں کو الزام دینے لگتے ہیں، یا پھوٹی ہوئی قسمت کو بھی الزام دینے لگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ریسیپی کیا بتا رہا ہے؟ ہاں مانا مشکلیں ہیں، تمہارے اوپر ٹیسٹ آئیں گے، ٹھیک ہے، میں تمہیں آزماؤں گا نا، ٹھیک ہے، آزمائے بغیر تو ہمارا کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا تو ٹرانزیشن کی جگہ ہے، تو یہاں پہ آزمائشیں ہوں گی ہمارے لیے، کیونکہ الٹیمیٹ تو ہماری جو ہے وہ رہائش کا جنت ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو یہاں سے نکل جانا ہے. تو اس کے لیے، اس دنیا کی مشکلات کو آسانی سے سہہ جانے کے لیے اور آسانی سے اللہ تعالیٰ کے صبر والے بندوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ریسیپی کیا بتا رہے ہیں کہ مشکل ہو تو اے مومنو صبر اور نماز سے مدد لو. نماز میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری نگاہ سجدے پہ ہوتی ہے تو ہمارا فوکس مینٹین ہوتا ہے، ہماری ڈسٹریکشنز ختم ہو جاتی ہیں. شیطان جو ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں ہوتا تو یس ایسا ہو جاتا، اور ہمیں غلط قسم کے خیالات آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا میرے ساتھ، نعوذ باللہ. اس طرح کی چیزیں شیطان ہمیں بہکاتا ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، ڈسپلن، فوکس قائم کرو. ٹھیک ہے نا، اور اس وقت جو شیطان کے بہکاوے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو موقع دے رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ اس چارجنگ اسٹیشن سے جڑ جاؤ جس کا نام نماز ہے، اور میری طرف رجوع کرو. تو رجوع کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں سکون پیدا کرتا ہے، اور ہم کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہماری مشکلات کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارے لیے مرسی اور فرگیونس کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کو سکون آ جاتا ہے. ٹیسٹ کی دو صورتیں ہوتی ہیں نا، کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہو تو وہ ٹیسٹ ریموو ہو جاتا ہے، آپ کی آسانی ہو جاتی ہے، آپ کی مشکل حل ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو کہ وہ ٹیسٹ آپ پہ ریموو ہو اور آپ کے لیے کچھ اور صورت جب تک پیدا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی طاقت دے دیتا ہے. اس لیے اس ریسیپی کو یاد رکھیں، مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں داخل ہو جائیے اور صبر اور نماز سے مدد لیں. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، انسٹاگرام کو بھی اور ٹک ٹاک کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.